اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما انزلنا على قومه اور نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر من بعدہ اس کے بعد من جند من السماء کوئی لشکر آسمان سے وما کننا منزلین اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ وہ نہیں تھی مگر ایک ہی چیخ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ تو اچانک وہ بجھ کر رہ گئے۔ فرمایا وہ بدبخت لوگ جنہوں نے رسولوں کو قتل کیا، ان کی بات نہ مانی، اور حبیب نجار کو بھی جو رسولوں کو مددگار بن کے آیا تھا اس کو بھی مار مار کر شہید کر دیا۔ تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے بعد ہم نے اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، نہ ہی اس کی ضرورت تھی، کیونکہ اللہ پاک کا ایک ہی فرشتہ پوری بستی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ البتہ مومنین کی مدد کے لیے اور رسولوں کی مدد کے لیے اللہ پاک سینکڑوں ہزاروں فرشتے اتار دیتا ہے، اور اس صورت میں پھر وہ فرشتے ان کو عذاب نہیں دیتے بلکہ مومنین کے ہاتھ سے ان کو عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین، ان سے لڑائی کرو، اللہ پاک تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کی شکست تمہیں دکھا کر تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ تو فرمایا کہ ایک ہی فرشتے نے شیخ ماری، اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل امین نے اس شہر کے جو بڑا دروازہ تھا اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر زور سے ایک آواز نکالی جس کو وہ برداشت نہ کر سکے اور سارے کے سارے مر گئے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، یعنی جیسے آگ بجھ کر راکھ ہو جاتی ہے ویسے ہی وہ بجھ کر رہ گئے۔ انسان کے جسم میں اور ہر جاندار کے جسم میں ایک حرارت ہوتی ہے جو ہر وقت اس کے جسم کو گرم رکھتی ہے، اور جب وہ حرارت ختم ہو جائے اور جسم ٹھنڈا ہو جائے تو اسی کا نام موت ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو ہم نے ٹھنڈا کر دیا اور ان کی زندگی کا شعلہ بجھا دیا۔ اور ابو العلا مارری بھی اپنے ایک شعر میں کہتا ہے کہ وَقَنَّارِ الْحَيَاةُ فَمِنْ رَمَادٍ أَوَاخِرُهَا وَأَوَّلُهَا دُخَانٌ، کہ زندگی آگ کی طرح ہے، اس کا آخری انجام راکھ ہے اور اس کی ابتدا دھوئیں سے ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح دھوئیں سے آگ کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی والدہ کے حمل سے اس کی آمد کا پتہ چل جاتا ہے۔ یا حسرتنا علی العباد، ہائے افسوس ہے ان بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، ان کے پاس کوئی بھی رسول نہیں آتا رہا، الا کانوا بہ یستہزئون،
مگر وہ اس کے ساتھ مذاق ہی کرتے رہے. الم یروا کم اہلکنا قبلہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا. من القرون، کئی زمانے کے لوگوں کو. انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے. فرمایا ان بندوں پر افسوس ہے. العباد پر جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی کا ہے، یعنی اس سے خاص بندے مراد ہیں وہ بندے جن کے پاس رسول آئے اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تابعداری کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا، ان پر آوازیں کسے، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی اور پیغمبروں کو اذیت دی اور تکلیف دی، حتیٰ کہ ان کو قتل تک کر دیا. تو فرمایا ان بندوں کی زندگی پر افسوس اور حسرت ہے. حسرت فوت شدہ چیز پر افسوس کرنے کو حسرت کہتے ہیں. یعنی قیمتی زندگی جو انہیں ملی تھی انہوں نے اس کو ضائع اور برباد کر دیا پیغمبروں کی مخالفت میں. اس بات پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی انہوں نے نہیں جانا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے اس طرح کہ اب ان میں سے کوئی بھی لوٹ کر دنیا میں نہیں آتا. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک بار دنیا سے چلا گیا پھر وہ قیامت سے پہلے واپس نہیں آتا. اور یہ جو بعض مذاہب میں اور خصوصاً ہندوؤں میں جو عقیدہ ہے اواگون کا اور تناسخ کا، وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو پھر اس کو دوسرا جنم ملتا ہے. اگر وہ اچھا تھا تو کسی اچھے جانور کی شکل میں یا اچھے انسان کی شکل میں اس کو زندہ کیا جاتا ہے، اور اگر برا تھا تو کتے اور خنزیر اور بلی اور اس طرح کے اس کو ان جانوروں کی شکل میں پیدا کیا جاتا ہے. لیکن یہ بات غلط ہے. کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ جنم نہیں لیتا اور اس کو دوبارہ زندگی اسی وقت ملے گی جب قیامت قائم ہوگی. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ان میں سے ہر ایک مگر وہ ہمارے پاس حاضر کیے جانے والا ہے. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک بڑی نشانی مردہ زمین ہے. احییناہا، اسے ہم نے زندہ کر دیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اسی سے وہ کھاتے ہیں. فرمایا مردوں کو زندہ کرنے کی بہت بڑی دلیل تمہارے سامنے بنجر زمین ہے جس پر خاک اڑ رہی ہوتی ہے اور اس میں کوئی پیداوار نہیں ہوتی. اللہ پاک اس پہ بارش برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ہزاروں قسم کے اس میں پودے اور پھل پھول پیدا ہو جاتے ہیں اور نباتات پیدا ہو جاتی ہیں. اور اللہ پاک نے سورۃ الروم کی آیت نمبر 19 میں یہ فرمایا ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. فرمایا اللہ پاک زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے اللہ پاک دوبارہ زندہ کر دیں گے.
اور تم سارے کے سارے اٹھ کر دوڑتے ہوئے اپنے رب کے حضور میں پیش ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم نے زمین میں سے غلہ نکالا، مختلف فصلیں جو انسان کی خوراک کا جزو اعظم ہیں۔ جب تک انسان اپنی خوراک میں اناج کو شامل نہ کرے اس کی جسمانی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ وہ چاول کھائے گا یا گندم کھائے گا یا چنے کھائے گا یا آلو کھائے گا یا جو بھی چیز اس کے ملک میں دستیاب ہو وہ کھائے گا، اور اس طرح زندگی کا سلسلہ اس اناج کے ذریعے اللہ پاک برقرار رکھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے اس میں کئی باغات بنا دیے، من نخیل وعناب، کھجوروں سے اور انگوروں سے، وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اس میں کئی چشمے پھاڑ کر نکال دیے۔ فرمایا دیکھو صرف اناج ہی نہیں، اللہ پاک نے تمہارے لیے مختلف ذائقوں والے، مختلف رنگوں والے، مختلف انواع و اقسام کے پھل بھی پیدا کیے ہیں۔ اور نخیل نخلن کی جمع ہے اور اعناب عنب ان کی جمع ہے، اور ان دو پھلوں کا ذکر بطور خاص اس لیے فرمایا کہ یہ بہت منافع والے پھل ہیں اور بڑے صحت اور غذائیت والے پھل ہیں، اور عربوں میں ان کی پیداوار زیادہ ہوتی تھی، ورنہ پھل تو دنیا میں اور بھی بے شمار ہیں۔ تو فرمایا پھر ہم نے جہاں پانی نہیں تھا وہاں زمین سے چشمے جاری کر دیے۔ دیکھو ایک زمین سے پانی نکالنے کے لیے تمہیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، پمپ لگاتے ہو، نلکا لگاتے ہو، موٹر لگاتے ہو یا کنواں کھودتے ہو، مگر اللہ پاک نے خود بخود زمین کو حکم دیا کہ تو اپنا پانی نکال کے باہر ان کو دیتی رہے۔ خصوصاً پہاڑوں میں آپ دیکھیں سخت پتھر چٹانیں، ان میں سے چشمے جاری ہیں، تو یہ اللہ پاک کی قدرتوں کے آثار ہیں، ان کو دیکھ کر انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے پھل سے کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے؟ تو میں دیکھو یہ پھل اس لیے ہم نے بنائے ہیں کہ تم لذت کام و دہن کے لیے صرف اناج پر گزارا نہ کرو، بلکہ مختلف ذائقوں کے مزیدار پھل بھی کھاؤ اور اللہ پاک کے انعامات کا شکر ادا کرو۔ وما عملت ہو کا معنی دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، ایک تو ماں کو نافیہ بنا کر، اس کا معنی ہوگا کہ ان پھلوں کو تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تمہارا حصہ ان پھلوں کی پیداوار میں صرف اتنا ہے کہ تم نے زمین میں بیج ڈالا اور پانی لگا دیا اور گھر آ گئے، اس کے بعد زمین سے کومپل نکالنا، اس کو بڑھانا، ایک درخت بنانا، پھر اس پر پتے لگانا، پھر اس پر پھلوں کا بور لگانا، پھر پھل لگانا، پھر اس کو پکانا، پھر اس میں ذائقہ پیدا کرنا اور اس میں شیرینی پیدا کرنا اور اس میں رنگ بھرنا، یہ سارے کا سارا اللہ کا کام ہے۔ اور دوسرا معنی وما کا یہ ہے کہ اس کو ما موصولہ بنا لیا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قرات میں ہے وَمِمَّا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یعنی وہ چیزیں جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جیسے مختلف قسم کے حلوے اور مختلف قسم کے مربے، مٹھائیاں، بسکٹ، اچار اور طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے اس میں ذائقوں والے کھانے، یہ فرمایا تم اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہو، مگر اس کے لیے را میٹیریل اللہ پاک تمہیں زمین سے ہی فراہم کرتا ہے۔
انسان کے اور جانور کے کھانے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جانور کا کھانا سادہ ہوتا ہے اور ایک ہی آئٹم پہ مشتمل ہوتا ہے. جو جانور گھاس کھاتا ہے وہ گھاس ہی کھائے گا، اور جو مکئی کھاتا ہے وہ مکئی کھائے گا. ان کے لیے کوئی مرکب غذا تیار نہیں ہوتی، نہ ان کے لیے مٹھائی بنتی ہے، نہ حلوہ بنتا ہے، نہ سالن بنتا ہے، نہ نمک مرچ کا استعمال اور نہ گھی کا استعمال. لیکن انسان کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی اور اس کو یہ سمجھ عطا فرمائی کہ تم ان چیزوں کو ملا کر اپنے لیے چٹپٹے کھانے تیار کرو اور مزیدار مختلف قسم کے ذائقے بناؤ. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جوڑے بنائے. مما تنبت الارض، ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے. ومن انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں سے. ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے. زوج کا مطلب ہے ایسی دو چیزیں جو مل کر کسی چیز کو مکمل کرے. ایک دوسرے کی مماثل چیز کو بھی زوج کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کی مخالف اور ضد چیز کو بھی زوج کہا جاتا ہے. جیسے نر اور مادہ، یہ انسانوں میں بھی جانوروں میں بھی نر مادہ کا سلسلہ ہے، اور پودوں میں اور پھلوں میں بھی ہے کہ بعض پودے نر ہوتے ہیں، بعض مادہ ہوتے ہیں. ہوائیں نر پودوں کا بیج اڑا کر مادہ پودوں پر ڈال دیتی ہیں اور ان پر پھل لگتا ہے. اور اسی طرح مختلف چیزیں، دن رات کا زوج ہے، اور روشنی اندھیرے کا زوج ہے، اور بیماری صحت کا زوج ہے، اور رنج خوشی کا زوج ہے. لیکن ایک جیسی دو چیزوں کو بھی زوج کہتے ہیں. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کا زوج ہے، لیکن اللہ پاک ہر قسم کی زوجیت سے پاک ہے. نہ اس کا کوئی مقابل ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مماثل ہے. نہ اللہ کے خلاف اللہ کی ضد کوئی ہے اور نہ اللہ جیسا کوئی ہے. تو فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر ایک چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، حتیٰ کہ بے جان مادہ جسے ہم پتھر یا مٹی یا سونا یا چاندی سمجھتے ہیں، اس میں بھی مثبت اور منفی دو قسم کی قوتیں پائی جاتی ہیں، اور ان کے ملنے سے ہی وہ چیز بنتی ہے. تو بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو انسان ابھی تک نہیں جان سکا اور شاید کبھی نہ جان سکے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا مما لا یعلمون. بہت سی ایسی چیزیں جہاں تک انسانی علم کی رسائی نہیں ہے، ان کو بھی اللہ پاک نے جوڑے جوڑے ہی بنایا. ترجمہ وما انزلنا على قومه، اور ہم نے اس کی قوم پر نہیں اتارا. من بعده، اس کے بعد. من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر. وما كنا منزلین، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے. ان كانت الا صيحة واحدة، وہ نہیں تھی مگر ایک ہی چیخ. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو اچانک وہ بجھ کر رہ گئے. یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس ہے ان بندوں پر. ما یأتیہم من رسول، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا رہا. الا کانوا بہ یستہزئون،
مگر وہ اس کا ٹھٹھا ہی اڑاتے رہے الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون کیا انہوں نے نہیں جانا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے انہم الیہم لا یرجعون اس طرح کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور نہیں ہے وہ سب مگر ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں وآیۃ لہم الارض المیتۃ اور ان کے لیے ایک بڑی نشانی مردہ زمین ہے احییناہا ہم نے اس کو زندہ کر دیا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اسی سے وہ کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ اور ہم نے اس میں کئی باغات بنا دیے من نخیل وعناب کھجوروں سے اور انگوروں سے وفجرنا فیہا من العیون اور ہم نے اس میں کئی چشمے جاری کر دیے لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ تاکہ وہ اس کے پھل سے کھائیں وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا أَفَلَا يَشْكُرُونَ کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے سبحان الذی خلق الازواج كلها پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جوڑے بنائے مما تنبت الارض ان چیزوں سے جو زمین اگاتی ہے ومن انفسہم اور ان کی اپنی جانوں سے ومما لا یعلمون اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے نہیں ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.